بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کیسر عزیز اپنے یوٹیوب چینل نیوز پوائنٹ 78 کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں اور اپنے علاقے یوسی 7 کے مسائل پر آپ سے تبادلہ خیال، رائے، تجویز اور ان مسائل کو حل کرنے میں آپ کے تعاون کا بھی طلبگار ہوں۔ میرے دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس یوسی 7 کا مفاد پرست مافیا جو مسلسل 20 سالوں سے بلدیاتی اقتدار پر برجمہ ہے، اس نے اس یوسی کو نہ صرف مسائل کا گڑھ بنا دیا ہے بلکہ اس کا کردار ہمیشہ اس یوسی کے مسائل کو حل کرنے کی بجائے اس میں اضافے کا باعث بنا ہے۔ بلدیاتی لیول میں لوگوں کے جو مسائل ہوتے ہیں اس میں چیدہ 2-3 مسائل ہیں جن کو حل کروانا اس علاقے کے منتخب ہونے والے نمائندے کی اولین ترجیح ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اس میں سیوریج، سوئی گیس، صفائی، یہ 3 مسئلے ایسے ہیں جن کو حل کرنا بلدیاتی نمائندوں کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو آج ہم اس 20 سالہ بلدیاتی منتخب ہونے والے نمائندے کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ علاقائی مسائل کو حل کرنے میں کتنا مخلص تھا۔ آج میرا فوکس سیوریج لائنوں کا ہے کہ اس یوسی میں اور خصوصاً محلہ محمدی، پرانی بکر منڈی اور بستی کسابہ، اس میں سیوریج سسٹم مکمل طور پر ڈیڈ اور بلاک ہو چکا ہے۔ نہ صرف گلیوں میں پانی کھڑا ہوتا ہے بلکہ گندگی اور غلاظت سے بھری ہوئی گلیاں وہاں کے مکینوں کے لیے بھی مسلسل وبائی امراض کا باعث بن رہی ہیں۔ آج حالت زار ہمارے علاقے کی یہ ہے کہ کوئی گلی ایسی نہیں ہے جہاں پر سیوریج کا گندا پانی نہ کھڑا ہو۔ آپ محلہ محمدی میں داخل ہوں، محمدی چوک سے جو گلی 1 نمبر گلی آ رہی ہے لگنے وسائل کی طرف، آگے آئیں، سیوریج لائن بلاک، اور آج سے نہیں بلاک، عرصہ 1.5-2 سال سے وہ گلی ہر ماہ 20 سے 15 دن بند رہتی ہے۔ اسی طرح لگنے وسائل سے آگے آئیں، گلی ڈاکٹر عرفان والی اور فاروق کریم کپڑے والی، اور پھر یہاں سے ہوتے ہوئے ارسلان گولڈ کے گھر سے ہوتے ہوئے آپ شیخ احسن کے گھر تک جائیں، سیوریج لائن مکمل بلاک۔ ہر دوسرے تیسرے دن یہ لائنیں بلاک ہوتی ہیں اور سیور مین واسا کے آتے ہیں، وہ کھول جاتے ہیں، اگلے دن پھر بلاک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر آپ آئیں گلی نمبر 7 جو عزیز چوک والی ہے، جہاں بھٹا برادران کی بھی رہائش ہے، اس گلی کی طرف آئیں، یہ گلی بھی مکمل طور پر ڈیڈ ہو چکی۔ یہاں بھی سیوریج کا پانی ہمیشہ گلیوں کے باہر ہی کھڑا ہوتا ہے، اور یہ مین گلی ہے
یہاں سے لوگوں کا گزرنا بھی محال ہے۔ اسی طرح گلی نمبر 5 اور 4 کی طرف آئیں، جہاں ابھی سوئی گیس کی نئی لائنیں بھی ڈلی ہیں، وہاں بھی سیوریج سسٹم مکمل طور پر تباہ ہے۔ اب یہاں سے ہوتے ہوئے آپ نواز کرانہ اسٹور سے پہلے گلی نمبر 10/B، جہاں سابقہ لیڈیز کونسلر مسز خلیل احمد کی بھی رہائش ہے، میں اس لیے ان کا نام لے رہا ہوں کیونکہ وہ اس علاقے میں فیمس ہیں اور آپ کو پتہ لگ جائے کہ میں کس گلی کا ذکر کر رہا ہوں۔ اس گلی کی سیوریج لائن میرے خیال کے مطابق اور نہیں تو 2 سالوں سے ڈیڈ ہے۔ وہاں کے اب مکین کیا کرتے ہیں کہ ہر 10 15 20 دن کے بعد وہ بیچارے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، کسی پرائیویٹ سیور مین کو بلاتے ہیں، وہ مین ہول صاف کرتا ہے، لائن کو چالو کرتا ہے اور 5-7 دن بعد پھر وہ لائن بند ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہم جا کے شکایت درج کراتے ہیں واسا آفس میں، تو ان کے سیور مین بھی آتے ہیں، عارضی طور پر وہ لائن کھولتے ہیں، جیسے وہ جاتے ہیں اگلے دن پھر لائن بند ہو جاتی ہے، اور وہ مسلسل اس تکلیف میں مبتلا ہیں۔ لیکن محمدی محلے کی یہ صورتحال اس علاقے کے گزشتہ 20 سال سے منتخب ہونے والے نمائندے کو نظر کیوں نہیں آتی؟ یہ ایک سوال ہے۔ اب ہم محمدی محلے سے تھوڑا آگے جائیں بستی قصابہ کی طرف۔ بستی قصابہ میں ایک سیوریج لائن پرانی تھی جو ڈیڈ ہو گئی، اس کے اوپر کچھ عرصہ پہلے 4-5 سال پہلے نالا بنایا گیا، اب وہ نالا بھی ڈیڈ ہو چکا ہے۔ اس نالے کو ڈیڈ ہوئے ہوئے بھی 2 سال ہو گئے ہیں۔ اب یہاں کے جو مکین ہیں، جن کا میں ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ بہت تکلیف میں ہیں، اور ہمیشہ یہ مجھے اس حوالے سے بہت پریشان نظر آئے ہیں۔ جب بھی ان کو کوئی مہمان ملنے آتا ہے، کوئی دوست آتا ہے، کوئی عزیز و اقارب آتے ہیں، تو گلی میں ہمیشہ گندگی، پانی اور بدبو ہوتی ہے۔ محمد زین خان، عبداللہ بھٹی، کاشف علوی، رحمان فضل، استاد اظہر حسین، محسن ٹیلر، بشیر احمد، انیق سیال اور جمیل سیال، انہوں نے ہمیشہ اپنے ذاتی خرچ سے اپنے اس گلی کی سیوریج لائن کو صاف کروایا، لیکن مستقل حل اس کا نئی سیوریج لائن تھی۔ وہ پیسے دے کے صاف کرواتے ہیں اور 3 4 5 7 8 10 دن کے بعد وہ لائن پھر بند ہو جاتی ہے، پھر بیچارے اسی طرح کام کرتے ہیں۔ واسا آفس کو شکایت کی جائے تو واسا والے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ نالا ہے، یہ ہمارے انڈر نہیں ہے۔ ان کی منت سماجت کر کے اس نالے کو کھلوایا جاتا ہے، 2-3 دن بعد پھر بند ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، رائے آپ سے یہ لینا چاہ رہا ہوں کہ محمدی محلے اور بستی قصابہ کی یہ لائنیں ڈیڈ ہوئیں، یکدم تو نہیں ہوئی ہوں گی نا، آہستہ آہستہ ہوئی ہوں گی۔ پہلے پانی بند ہوتا ہوگا، مہینے بعد، پھر 15 دنوں کے بعد، پھر دوسرے چوتھے دن پھر یہ لائنیں جا کے بلاک ہو گئی ہوں گی۔ آخر 30-35 سال پرانی یہ لائنیں ہیں، کیوں نہ خیال آیا اس علاقے کے منتخب ہونے والے بلدیاتی نمائندے کو؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ میرے خیال کے مطابق کہ اس نے ہمیشہ اس یو سی میں اور خصوصاً محلہ محمدی اور بستی قصابہ میں گٹروں کی سیاست کی ہے کہ لائنیں بند ہوگی، یہ ہمارے ساتھ فون پہ رابطہ کریں گے، ہمارے گھر کے دروازے پہ آئیں گے، ہماری منت سماجت کریں گے، کیونکہ اکثریت تو اس یو سی میں شرفا کی ہے۔
کسی کو نہ تھانے کا کام ہے، نہ کسی کو کچہری کا کام ہے، نہ کسی کو کوئی چرس افیم یا کسی اور مافیا کا کام ہے، اور شریف لوگوں کے مسائل یہیں سیوریج گٹر نالی کے ہی ہوتے ہیں۔ اس نے جان بوجھ کر ان مسائل کو نظر انداز کیا اور گٹروں کی سیاست کرتا رہا۔ اس کی تمام تر توجہ ایسے کاموں پہ رہی جس میں اس کا ذاتی مفاد تھا، جس میں علاقے کا مفاد تھا۔ اس نے اس مسائل کو ہمیشہ نظر انداز کیا، جس کی وجہ سے آج یہ سیوریج لائنیں بلاک ہو چکی ہیں اور پورا محمدی محلہ گندے پانی کا تالاب بنا ہوا ہے۔ اس نے ہمیشہ اپنے سیاسی مخالفین کو نہ صرف استعمال کیا بلکہ استعمال کرنے کے بعد اسے ناکارہ بھی کر دیا۔ یہ کچھ لوگوں کو استعمال کر کے لڑاؤ جھگڑاؤ، تقسیم کرو، اس کے بعد اپنا ذاتی مفاد اٹھاؤ، ووٹ لو اور پھر گھر جا کے سو جاؤ۔ اس نے ہمیشہ یہ سیاست کی اور اس میں یہ کافی حد تک کامیاب رہا، لیکن ہمیں جاگنا ہوگا، ہمیں اپنے علاقے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے متحد ہونا ہوگا، ہمیں یک آواز ہو کر ان مسائل کے خاتمے کے لیے اکٹھا ہونا ہوگا۔ میرے ذاتی بھی مخالف ہوں گے، سیاسی بھی مخالف ہوں گے محمدی محلے کے، میں اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس علاقے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ اس مافیا کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، آپ اس مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، نہ کہ اس کے اعلی کار بن کے اس کے ان غلط کاموں کو ڈیفینس نہ کریں اس کا۔ اور آخر میں میں محلہ محمدی بستی قصابہ کے لوگوں سے التجا کرنے کے علاوہ خصوصاً شاہ برکت والا، گودڑی، محلہ علی احمد، محلہ تکیہ جعفر شاہ، رحیم آباد کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں، اپنے حق کے لیے بولنا سیکھیں، ورنہ تو یہ مسائل کو جوں کا توں رکھے گا اور ان مسائل کو حل کرنے کا لالی پاپ آپ کو دے کے آپ سے پھر ووٹ لے کے پھر 5 سال گھر جا کے سو جائے گا، اور ہر ایم پی ایم این اے جس کو اس نے انجوائے کیا ہے ان کے ڈیروں سے اپنے ذاتی مفاد حاصل کرے گا۔ علاقائی مسائل کو نہ اس نے کبھی حل کرنے کی کوشش کی ہے، نہ ہی یہ آئندہ حل کرے گا۔ میرا عزم اس یو سی کو مسائل سے پاک کرنا ہے، اور میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا، اس وقت تک اس مافیا کے خلاف میں جنگ نہیں جیت سکتا جب تک اللہ کی طاقت اور آپ لوگوں کا تعاون میرے ساتھ نہ ہو۔ اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، میں آج پورے علاقے کی سیوریج لائنوں کے اوپر بات کر رہا ہوں، آپ سے اپیل کر رہا ہوں، تو اس میں کوئی میرے گھر کی گلی نہیں ہے، پورے محمدی محلے بستی قصابہ بکر منڈی خصوصاً اور یو سی 7 میں سیوریج کے بہت گمبھیر مسائل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی وارن کرنا چاہتا ہوں کہ جلد از جلد ان مسائل کو حل نہ کیا گیا، ہماری بات کو نہ سنا گیا، ہمیں اس تکلیف سے نجات نہ دی گئی، تو پھر میں اہل علاقہ کے ساتھ مل کر احتجاج کا حق بھی محفوظ رکھتا ہوں اور ہر پلیٹ فارم پر اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اس نیک مقصد میں کامیاب کرے اور
آپ لوگوں سے تعاون کا بھی طلبگار ہوں کہ آپ لوگ اس کے لیے جتنا ہو سکے اپنی آواز بلند کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔